یہ میں نے سمجھ لیا. اچھا میں نے کہا آپ کبھی کہتے ہیں کہ اس کا سینہ بڑا کشادہ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل تک جانے کا دروازہ کھلا ہے. اب دو چیزیں ہو گئی نا, دو چیزیں ہو گئی, ایک ہے دل, ایک ہے سینہ. ایک جملہ کہہ دوں, دونوں کے اپنے اپنے مقام ہیں. میرے سامنے اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں چونیا کے, بس بھٹکنا نہیں جملے کے اوپر, اس لیے کہ اب میں ایک انتہائی اہم رزلٹ دینا چاہ رہا ہوں ان آیتوں کے بعد. دونوں کے اپنے اپنے مقام, دل کا بھی سینے کا بھی. تو ہے کیا مقام میں بیان کروں؟ دل ہے مرکز, سینٹر, سینہ ہے اس دل تک جانے کا دروازہ. دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس دل تک جانے کا دروازہ. بس میری تمہید آپ کو کہیں لے جانا چاہ رہی ہے, میرے ساتھ ساتھ چلے جتنے پیچھے تک بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے, تاکہ ایک رزلٹ مکمل ہو جائے قرآن کے حوالے سے. اصول بن گیا کہ دل ہے مرکز, سینٹر, سینہ ہے اس دل تک جانے کا دروازہ. ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے بتائیں, اس مجمع کے اندر بہت سے لوگ ہوں گے جن کے اکاؤنٹ بینک کے خزانے میں محفوظ ہوں گے, ہے نا؟ سرکاری بینک, پرائیویٹ بینک, چونیا میں, پتوکی میں, جو بینک ہوگا آپ نے جا کر اپنا مال اس بینک میں جمع کرا دیا اور آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا. اب آپ کا اکاؤنٹ ہے, آپ جا کے اپنا پیسہ جو ملتا ہے آپ کو وہ اس اکاؤنٹ میں جا کر خزانے میں جمع کراتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب 2 بجے رات کو فرض کر لیں آپ پتوکی کے کسی بینک کے باہر کھڑے ہوئے تھے. میں پہنچا آپ کے پاس, میں نے سلام کیا, آپ نے جواب سلام دیا. میں نے کہا جناب یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے کہا میں اپنا مال بینک میں جمع کرانے آیا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں سننے والوں کی, یہ ساری تمہید اس جملے کے لیے تھی جتنے میرے بزرگ نوجوان بیٹھے ہوئے. جملہ انشاءاللہ تاریخی کہہ کے جاؤں گا اس امام بارگاہ میں. میں نے کہا جناب یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے کہا میں یہاں پر اپنے بینک میں اپنا مال جمع کرانے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا بینک کے خزانے میں مال جمع کرنے کی صلاحیت ہے؟ آپ نے کہا ہاں. تو میں نے کہا آپ نے مال جمع کرا دیا؟ میں نے پوچھا آپ سے, آپ نے مال جمع کرا دیا؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بینک کے خزانے میں مال جمع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جمع نہیں کرایا. تو آخر کیا اس میں صلاحیت نہیں تھی بینک میں؟ آپ نے کہا نہیں صلاحیت تو ہے, لیکن اس بینک کے خزانے تک جانے کا دروازہ بند ہے. توجہ علی والے, توجہ جملے کے اوپر. میں جملہ رزلٹ دینا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا آپ بینک کے خزانے میں مال جمع کرا دیا, آپ نے گھڑی دیکھو 2 بج رہا ہے. میں نے کہا کیوں کہ خزانے میں جمع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں ہے, لیکن اس خزانے تک جانے کا دروازہ بند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کے قبول کرنے کے لیے زمانہ بھی دیکھنا پڑے گا. معرفت قبول کرنے کے لیے وقت بھی دیکھنا پڑے گا, زمانہ بھی دیکھنا پڑے گا, جگہ بھی دیکھنی پڑے گی. تو پوری تمہید کا خلاصہ کہ دل ہے مرکز, سینہ ہے اس دل تک جانے کا دروازہ. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر یہ طے ہو گیا کہ دل مرکز ہے اور سینہ دروازہ ہے, بس مجھے جتنے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے والے یہ بتلائیں کہ شیطان حملہ کہاں کرتا ہے. توجہ علی والے ذرا بیدار ہو جاؤ. شیطان حملہ کہاں کرتا ہے؟ اب تھکے تو مجھے افسوس ہوگا, ذرا بیدار ہو کے سننا, راہل کرو گے تو مجھے مزہ آئے گا. شیطان حملہ کہاں کرے میں بتلاؤں تو میرا گریبان پکڑو. اگر تم نے کہا تو میں اعتراض کر دوں گا, لیکن اب قرآن سے پوچھو کہ شیطان حملہ کہاں کرتا ہے. کہنے لگا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. میں پناہ مانگتا ہوں, رسول کہہ دو, رب الناس کی, ملک الناس کی, الہ الناس کی. کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس الذی, اس شیطان کے خناس سے جو سینے میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. توجہ علی والوں ذرا سارے بیدار ہو جاؤ. میں پناہ مانگتا ہوں اس شیطان کی جو سینے میں, صدر میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. یعنی اصول بن گیا کہ شیطان کا حملہ کہاں ہوتا ہے؟ سینے پر. سینہ ہے دروازہ, دل ہے مرکز. تو اصول بن گیا کہ شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں ہوتا. توجہ علی والوں, توجہ کے جملے کے اوپر جتنے علی والے بیٹھے ہوئے, شیطان کا اصول بن گیا قرآن کا کہ شیطان کہاں حملہ کرتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس. شیطان سینے میں, صدر میں حملہ کرتا ہے, وسوسہ پیدا کرتا ہے. تو اصول بن گیا کہ شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں ہوتا, دروازے پر ہوتا ہے. کیا میرے نبی کی حدیث بھول گئے؟ انا مدینۃ العلم.
توجہ علی والو، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ جو بھی علم نبی کے دروازے پہ حملہ کرے وہ اپنے زمانے کا شیطان ہے۔ جو ہے والا بات رکھے، قرآن بول رہا ہے۔ جو ہے مل کے سارے والا بات رکھے، آپ کو فیصلہ ہو گیا نا۔ شیطان کہاں حملہ کرتا ہے؟ مرکز میں نہیں، یوسوسو فی صدور الناس، شیطان سینے میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن نے اصول دیا کہ شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں ہوتا، دروازے پہ ہوتا ہے۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں ہوں علم کا مدینہ، میں ہوں علم کا شہر، علی ہے اس کا دروازہ۔ یہ علی والے بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کے چاہنے والے بھی ہیں۔ اب اپنے نبی کے حوالے سے اپنے علی کی شان میں جو میرے نبی نے جملے کہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، علی دروازہ۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر، علی اس کا در۔ انا دار الجنت، نبی کہہ رہے ہیں میں ہوں جنت کا گھر، علی ہے اس کا دروازہ۔ میرے نبی نے کوئی ایک فضیلت بیان نہیں کی، مختلف لہجوں میں، مختلف لفظوں میں، مختلف عبارتوں میں، مختلف مقامات پر، مختلف وقتوں میں علی کے فضائل بیان کیے۔ میں علم کا شہر، علی دروازہ، میں جنت کا گھر، علی دروازہ، میں حکمت کا گھر، علی اس کا دروازہ۔ اور اب میرے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ یعنی ہر فضیلت علی کو نبی نے اپنی طرف منسوب کیا۔ اما ترضا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، علی نبی کہہ رہے ہیں علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ، تو ہارون۔ یہ جتنے مجلسی سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں، حدیث میں نے بیان کر دی، آپ نے داد دے دی، ابھی بہت نعرے لگاؤ گے انشاءاللہ، لیکن ذرا مجھے اس حدیث کی گہرائی تک جانے دو۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ میں علم کا شہر، علی دروازہ، میں حکمت کا گھر، علی دروازہ، میں جنت کا گھر، علی دروازہ۔ اور نبی نے اس حدیث میں کیا کہا؟ حدیث منزلت، اما ترضا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں ہوں موسیٰ، تو ہے ہارون؟ مجھے بتاؤ کہ 1.25 لاکھ انبیاء میرے محمد کو چھوڑ کر، قرآن نے بڑے نبیوں کا ذکر کیا ہے، آدم ان کا ذکر، نوح ان کا ذکر، لیکن ایک جملہ کہنے دو مجھے، آدم کی تمنا ہے کہ آدم کا اللہ آدم سے راضی ہو جائے، نوح کی تمنا ہے کہ نوح کا اللہ نوح سے راضی ہو جائے، ابراہیم کی تمنا کہ ابراہیم کا خدا ابراہیم سے راضی ہو جائے، موسیٰ کی تمنا کہ موسیٰ کا خدا موسیٰ سے راضی ہو جائے، عیسیٰ کی تمنا کہ عیسیٰ کا خدا عیسیٰ سے راضی ہو جائے، یعقوب کی تمنا کہ یعقوب کا اللہ یعقوب سے راضی ہو جائے، یوسف نبی ان کی تمنا کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو مجھے کہنے دو علی والو، نبی والو، کہ 1.25 انبیاء تمنا کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور میرا پیارا محمد ولا صوفا یوتی کا رب کا فترزا، حبیب اللہ چاہتا ہے کہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور محمد چاہتا ہے کہ علی ہم سے راضی ہو جا۔ مل کے سارے تھک تو نہیں رہے حضرات؟ بیدار سننے والے سارے؟ یہ نوجوان بزرگ بیٹھے میں آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھ رہا ہوں میں، مولا سلامت رکھے۔ کچھ فیصلے کروانے ہیں ابھی حدیث اور قرآن کی روشنی میں، تاکہ یہ جو نبی اور علی والے بیٹھے ہوئے ہیں ان تک پیغام مکمل ہو جائے۔ تو علی ہے دروازہ شہر علم کا، دار جنت کا، دار حکمت کا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو آج جب علی میرا مولا علی جب شہر علم کا دروازہ ہے، تو مجھے بتاؤ کہ میرا مولا علی میرے نبی کے علم کا وارث ہے یا نہیں؟ نہیں ہے؟
ٹھیک ہے نا؟ علی علم نبی کا وارث. اچھا یہ جو علی والے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مشکل آتی ہے. ہم نے کہا جناب کیا ہوا؟ کہا کوئی بات نہیں علی وارث ہے. تب میرے ساتھ ساتھ چلنا جملوں کے جملہ ضائع نہ ہونے پائے. میں نے کہا جناب کیا بات ہوئی؟ کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کچھ بھی ہوا؟ کہا کوئی بات نہیں، ہمارا مولا علی ہمارا وارث ہے. ہوا کرے مصیبتیں، آئے طوفان، آئے حوادث، آئے پریشانیاں، آئے مصیبتیں، آئے مصائب، کوئی بات نہیں علی وارث ہے. تو تم بھی کہتے ہو کہ علی وارث، میں بھی کہتا ہوں کہ علی وارث، زمانہ بھی کہتا ہے کہ علی وارث. لیکن آج ذرا قرآن سے پوچھو کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے؟ بس داد تو تحسین جو آپ دے رہے ہیں میں شکر گزار ہوں سارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے سننے والوں کا، علی والوں کا. لیکن اب بڑی اہم آیت پڑھنے لگا ہوں قرآن مجید کی، اور سناؤ زمانے کو. حوالہ دوں گا بھی آپ کو آیت کا، جس نے آیت نے فیصلہ کر دیا کہ کون وارث ہے. اب قرآن جب کہہ دے تو مان لو اس کو، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں میں، بس آپ کی بیداری دیکھ رہا ہوں کون کون بیدار بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں روزمرہ کے جو ہم اور آپ بولتے ہیں، جیسے میں بھی تقریر کر رہا ہوں، بول رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم بولتے رہتے ہیں روزانہ سینکڑوں مرتبہ. اگر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک لفظ کے بولنے سے دوسرا خود سمجھ میں آتا ہے. بات پہنچی سننے والوں تک؟ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے. بڑی اہم آیت پڑھنے لگا ہوں. آیت تو ساری اہم ہوتی ہے، بڑا اہم پیغام ہے اس آیت کے حوالے سے جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں. یہ علی کو وارث ماننے والے بیٹھے ہوئے، قرآن سے فیصلہ ہو رہا ہے. آج جتنے کھڑے ہوئے جتنے بیٹھے ہوئے بس میرے سامنے بلا فضل ہو کے چلے تاکہ جملہ جو ضائع نہ ہونے پائے، اور زمانے کو سنائیں، ریکارڈ کریں کہ میں کون سی آیت پڑھ رہا ہوں اور کیا حوالہ دے رہا ہوں. لیکن ذرا تھوڑی تمہید مان لوں اس آیت کے پڑھنے کے لیے تاکہ وہ تمہید مکمل ہوگی تو آیت سمجھ میں آئے گی. اچھا تو میں نے کیا کہا؟ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ایک بولو دوسرا سمجھ میں آ جائے. میں مثال دے رہا ہوں اس کی. میں یہاں پر آیا چونیا میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب یہ یہاں کے حالات سے، یہاں کے لوگوں سے واقفیت تو تھی نہیں. کوئی صاحب جا رہے تھے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے کہا پڑوسی. بس ایک لفظ بولا آپ نے، پڑوسی، ایک لفظ. میں خود سمجھ گیا کہ لازمی کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. تھک تو نہیں کیا بدرات؟ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو لطف آئے گا. میں بہت رک کے درس کے انداز میں بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا جناب یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ پڑوسی. تو آپ نے لفظ بولا ایک پڑوسی. میں سمجھ گیا کہ لازمی کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ پڑوسی اور ہمسایہ ہے. اس لیے کہ اگر اکیلا گھر ہو تو اس کو پڑوسی نہیں کہتے، کم از کم دو تو ہو جب پڑوسی بنیں گے. تو اصول کیا بنا؟ ایک بولو ایک خود سمجھ لو. مولا آباد رکھے آپ کو. اب ایک مثال اور دے رہا ہوں. آپ کراچی آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی صاحب جا رہے تھے، آپ نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا دوست. بس میں نے ایک لفظ بولا دوست. فوراً آپ کا ذہن متوجہ ہو گیا کہ جب جناب یہ دوست ہے تو لازمی کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ دوست ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اکیلے انسان کو دوست نہیں کہیں گے، کم از کم دو تو ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ مثال بھی ہو گئی. اب آخری مثال اور دینے دیں مجھے. میں نے ایک لفظ بولا بھائی. کیا بولا؟ بھائی. اب سب کے کانوں تک آواز گئی میری، بھائی. فوراً آپ کا ذہن منتقل ہو گیا کہ اگر بھائی ہے تو کوئی نہ کوئی دوسرا بھی اس کا بھائی ہے. تو اب اصول بن گیا کہ کچھ الفاظ وہ ہیں کہ بولو ایک سمجھ میں دوسرا آئے، بولو پڑوسی دوسرا سمجھ میں آئے.